بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ میاں منظور احمد رائی مخاطب ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل منظور احمد جے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کچھ سیاسی باتیں ہوں گی جو حقائق پر مبنی ہوں گی، رائے اپنی ہو سکتی ہے، لیکن جو میں رائے دینا چاہتا ہوں وہ میرے حساب سے تو ٹھیک ہے، آپ کا اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت دلچسپ چیزیں آج میں لایا ہوں اور آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے۔ اب کچھ دیر پہلے میں خبریں سن رہا تھا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا۔ مہنگائی عروج پر ہے، الیکشن کا دورہ ہے اور غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اس دفعہ جو قربانی ہوئی، قربانی کے اوپر جو صاحب حیثیت لوگ تھے ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے قربانی کا فریضہ انجام نہیں دے سکے۔ تقریباً اس دفعہ اگر پہلے 90% یا 80% لوگ قربانی دیا کرتے تھے تو اس وقت ان کی تعداد 50% کے برابر تھی۔ اور آج جو مہنگائی کی وجہ سے جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے اس پہ آتے۔ اب پٹرول کی جو قیمتیں ہیں مارکیٹ کے اندر وہ تقریباً 95 سے $100 فی بیرل، جبکہ انہوں نے اس کی قیمتیں IMF کو دکھانے کے لیے 250 تک پہنچا دی۔ اب جو 18 روپے پٹرول کے اندر کمی کی گئی اور 40 روپے جو ہے وہ ڈیزل کے اندر کمی کی گئی، تو یہ 18 روپے عوام کے لیے اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے والی بات ہے۔ اور یہ اعلان جو کیا گیا ہے بہتر تھا کہ یہ حکومت اس طرح کا ریلیف ہمیں نہ ہی دیتی تو بہتر تھا۔ یہ صرف الیکشن کے لیے ڈرامہ رچایا گیا ہے اور آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ 15 دن کے بعد دیکھ لینا کہ یہ حکومت کیا کرتی ہے، صرف 2 دن الیکشن کے گزرنے دیں۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے یہ تیل کی قیمتوں میں کمی کرنی تھی تو 1 جولائی کو کرتے اور پھر اس کو آگے چلاتے، لیکن انہوں نے الیکشن سے 2 دن پہلے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اعلان کیا تاکہ عوام خوش ہو جائے اور وہ مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا پیٹرولنگ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کا بہتان یہ الزام تراشی سابقہ حکومت پر کرتے، جبکہ الیکشن ان کی عدم اعتماد کی جو تاریخ تھی وہ مارچ میں آئی تھی اور وزیر اعظم پاکستان نے جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان تھے انہوں نے جو کمی کی تھی وہ تقریباً جنوری اور فروری کے مہینے میں یہ کمی کر دی تھی اور وہ جون تک انہوں نے قائم رکھنی تھی۔ اسی طریقے سے بجلی کی قیمتوں میں بھی انہوں نے کمی کی تھی، لیکن وہ حکومت جب جا رہی تھی تو انہوں نے غالباً $22 ارب یا $16 ارب جو ہے ان کے حوالے کیے تھے، تو اس وقت یہ اتنے پیسے ان کے حوالے کیے گئے تھے اور پھر یہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ میرا قطعاً نظر نہیں ہے کہ جی تحریک انصاف جیتے یا جو ہے مسلم لیگ نون جیتے، لیکن جو کارکردگی جس نے دکھائی، جس نے پاکستان کے لیے بہتر سوچا، عوام نے جس کو ووٹ دینا ہے وہ دے گی۔ صرف حکومت سے التماس ہے کہ برائے کرم اس دھاندلی کے رویے کو چھوڑ دیں اور صاف شفاف الیکشن کرانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا نام روشن رہے۔ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کی تو جائیداد ساری پاکستان میں ہے۔ اس نے کینسر ہسپتال بنایا، یہ نما یونیورسٹی ترقی یونیورسٹی بنائی تو عوام کے لیے بنائی، اور ان کے یہاں پہ اولاد بھی یہاں پہ نہیں ہے، باہر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو جو ہے چھوڑ کر پاکستان میں آ گئے اور ان کی ساری جائیدادیں یہاں پہ، جبکہ آپ کے بچے کچھ یعنی کہ آپ کا بیٹا بھی اور آپ کے بھتیجے بھی اور آپ کے پورے بھائی کا خاندان بھی اور آپ کی جائیداد بھی لندن میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے وزیر خزانہ جو سابقہ تھے اس کے اسحاق ڈار کے دبئی میں بھی ہیں،
تو برائے کرام آپ تو الزام یہ نہیں دے سکتے کہ جی ہم تو اس ملک کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کر رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ کرپشن کے جو آپ پر الزام لگے ہیں اس کو آپ نے آ کے نیب کے اندر اپنی مرضی کا قانون بنا کے سب کو NRO دے دیا ہے، جو کہ اس ملک کی عوام کے ساتھ اور اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں کے اوپر آرٹیکل 6 حالانکہ لگنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے تو وزیر مشیر یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ پاکستان کو اسی کرپشن نے اس حالت تک پہنچا ہے جو سن 71 میں بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے، اس کے اس وقت بھی تقریباً 80 سے 90 جو ہے ارب ڈالر ان کے خزانے میں جو ہے جمع ہیں، جبکہ ہم جو ہے صرف لوٹ مار کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ اپنی جائیدادیں بنانے میں ہی لگے رہتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ اپنے خاندانی وراثت میں انتخاب چلتے ہیں، اور وہی PM بنتے ہیں، وہی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، دوسروں کو موقع نہیں دیتے، اگر دیتے بھی ہیں تو وہ سیاستدان ہوتے ہیں جو امیر ترین ہوتے ہیں۔ آپ کا جو آج کا قوم کو خطاب تھا وہ سن کر قوم بڑی شرمندہ ہوئی کہ 18 روپے پٹرول کم کرنے کی وجہ سے قوم کو یہ لارا دیا گیا کہ آج وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے اور آپ کو بہت بڑی خوشخبری سنائیں گے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پٹرول کی قیمت میں کچھ 100 روپے کے قریب کمی ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا، اور عوام کے جو بچے ہیں وہ اپنے سکولوں میں یا ضروری کاموں پر جا سکیں گے، جنہوں نے اپنے موٹر سائیکل بھی گھر میں کھڑے کر دیے اور سائیکل یا پیدل چلنا اپنا شیوا بنایا ہوا ہے۔ آپ کا پروٹوکول، آپ کی حکومت کا پروٹوکول نہیں ختم ہو رہا، 100 گاڑیاں 50 گاڑیاں آپ کے پیچھے چلتی ہیں۔ اگر آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ اپنا پروٹوکول ختم کریں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو نقش قدم بناتے ہوئے اس طرح کی اپنی زندگی کو بہتر کریں، اور یہ قیمتی گاڑیوں کو جو ہے نیلام کریں اور یہ پیسہ سارا قومی خزانے میں جمع کریں۔ آپ کے آج کے اعلان کے اندر ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشی کرنے کی بجائے جو آپ جو ہے عمران خان کے اوپر کرتے ہیں، عمران خان آپ کے اوپر کرتا ہے، مریم صاحبہ بھی اسی طریقے سے کبھی فوج کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں۔ میرے دوست، اس وقت اگر کوئی ایک ادارہ ہے تو وہ صرف فوج کا ہے جو مخلص کھڑا ہے، اس میں سیاست چلتی ہے لیکن اپنے کام پہ توجہ دی جاتی ہے، اس کو اس طرح کا جو سیریس ایشو ہے وہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ اپنے کام سے کام بھی رکھا جاتا ہے اور ملکی سیاست کے اوپر بھی صرف بات چیت ہوتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آج تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کہیں جو ہے مولانا فضل الرحمان آپ کی پارٹی میں آ چکا ہے، 13 جماعتوں کا جو ہے یہ گٹھ جوڑ ہے۔ آج تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ جو ہے اس پاکستان کے اندر جو ہے اسلامی نظام نافذ کر دیں گے، کیونکہ ایک عمران خان کو نکال کر باقی ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں، تو آج سے آپ قرآن و سنت کا جو تھا وہ قانون نافذ کرتے اور 73 کے آئین کی بجائے قائد اعظم کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ کہتے کہ ہمارا اس کے بعد جو ہے آئین جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہوگا، اور ہر کام اسلامی نظام نافذ کر دیا جاتا اور اس کے مطابق ہوتا۔ قوم کو عمران خان کا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ جب ہمارے DG ISI کی تبدیلی کا وقت چل رہا تھا تو کچھ مشیر جو ہے یا وزیر عمران خان صاحب کو غلط بریف کر رہے تھے، فوج نے جس کی تعیناتی کر دی اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا، جو بعد میں بھی اس کو قبول کیا، لیکن اس وقت فوج کے اور عمران خان کے درمیان تعلقات کشیدہ تھوڑے تھوڑے ہو چکے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ دوسری طرف جو ہے وہ تھوڑا سا ہو رہا تھا، یا آپ کو نیوٹرل کا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم کچھ نہیں کرتے، آپ جو مرضی ہے تبدیلی لائیں، اور سارے جو ہے وہ وسائل یا جو ہے وہ آپ کہیں منصوبے آپ لوگوں نے بنانے شروع کر دیے اور آپ عدم اعتماد لائیں۔ عمران خان کا شکر گزار اس لیے ہونا چاہیے تھا، اگر وہ چاہتا تو جو ہی اس کو جنوری فروری میں یہ پتہ چلا تھا کہ جی یہ میرے خلاف عدم اعتماد لا رہے ہیں اور یہ جو ہے
امریکی سفیر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یا وہاں سے پیسے کی اور مختلف جو ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور پیسہ جو ہے بانٹا جا رہا ہے، تو وہ اسمبلیاں توڑتا اور الیکشن میں چلا جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بلی کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے دبا دیتی ہے، وہ اپنی اولاد کبھی نہیں بخشتی۔ لیکن چونکہ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھا، فوج کے ساتھ کھڑا تھا، فوج کی عزت کر رہا تھا۔ ہم سارے پاکستانی بھی اپنی فوج کی عزت کرتے ہیں، اور عمران خان نے فوج کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی بجائے اسے سرخ رو کیا، اور جو ایک عہد کر چکے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلامی ممالک کے جو لیڈران آ رہے ہیں یا ان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، ان کی جو کانفرنس تھی اس نے حتمی انجام تک پہنچایا، اور یہ اس کا پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان تھا۔ ورنہ وہ چاہتا تو اپنی حکومت بچانے کے لیے جو ہے اسمبلیاں توڑ دیتا اور چلا جاتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ غیر ممالک سے جو مسلمان آ رہے تھے انہوں نے نہ تو کسی کے اوپر اعتماد کرنا تھا، کیونکہ وہ جو نیکسٹ نگران حکومت بنتی وہ کہتے ہیں یہ تو نگران حکومت ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کیسے بات چیت کریں گے، تو وہ اسلامی کانفرنس جو بلائی جا رہی تھی وہ کینسل ہو جاتی۔ تو میرے خیال میں کہ عمران خان نے جو ہے اس قوم کے اوپر اور اس پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر دیا، جو انشاءاللہ قوم اس کو یاد رکھے گی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ آپ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ اتنے سال پیچھے چلی گئی۔ عمران خان کے دور میں جو بھی تھا کرونا سے اس نے نمٹا، اس کے بعد جو ہے اسی معیشت سے جو آج آپ پیسوں کا رونا رو رہے ہیں، اسی معیشت سے وہ لنگر کھانے بھی چلا رہا تھا، اور تمام پروجیکٹ بھی چل رہے تھے، ڈیم بھی بن رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے معیشت ترقی کر رہی تھی، اور اس نے جو آپ نے آ کر ہمیں مہنگائی کا طوفان دیا ہے، اس نے اس بجٹ کے اندر آ کر عوام کو ریلیف دینا تھا، اور 2023 کے الیکشن میں وہ جو ریلیف قوم کو دے جاتا وہ شاید آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ ریلیف قوم کو نہیں دے سکیں گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اور یہ باتیں درست ہیں، شاید آپ کو کڑوی لگیں گی، لیکن ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ درست ہیں، اور وہ محب وطن ہے اور محب وطن رہے گا۔ یہ آپ تو سوچ سے بھی نکال دیں کہ وہ اس ملک کے اندر کوئی انتشار یا اس طرح کا فتنہ پھیلانا نہیں چاہتا، بلکہ آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہے یہ ان کو انتشاری اور فتنہ باز قرار دے رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے تمام لوگ اس وقت ملک کے محب وطن شہری ہیں، اور یہ کبھی سوچنا بھی مت کہ جی ان کو آپ دبا سکیں گے، یا اتنا ان لوگوں کو شعور آ چکا ہے کہ یہ جوں نیچے والی پود اوپر آتی جائے گی، آپ اور ہم یہاں پہ زندہ رہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت آئے گا جب امیر کے سامنے جو ہے ایک لوہار کا بیٹا، ایک کمہار کا بیٹا اور ایک موچی کا بیٹا بھی کھڑے ہو کے کہے گا کہ میں اس پاکستان کا آزاد شہری ہوں، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا، میں کسی کا حکم ماننے کا یا غلام بن کے رہنے کا پابند نہیں ہوں، میں آزادی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور جو میرا دین اسلام مجھے حکم دے گا میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ رہا آپ کا، آپ دیکھیں خود، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹوں بھتیجوں آپ پر الزام ہیں، لیکن اگر کسی غریب بندے کے اوپر ایک تھانے دار چوری کا پرچہ بھی کاٹ دے تو اس کو عدالت سے ضمانت کرانی پڑتی ہے، اور وہ اس مقدمے کو عدالت کے اندر جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ جج صاحبان کے آگے جو ہے مختلف گواہیاں پیش کرتے ہیں، ثبوت دکھاتے ہیں، اور پھر وہ جج صاحب حقیقت کو جانتے ہوئے جو ہے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے، لیکن جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو تاریخیں لے لیتے ہیں، یا اپنے دفتر سے وکیل ان کے پیش نہیں ہوتے، یا وکالت نامے تبدیل کرتے رہتے ہیں اور دوسرے وکیل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عدالتیں بھی مجبور ہیں کہ وہ نہ تو وکیلوں کو پکڑ کر عدالت میں لا سکتی ہیں، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی قانون ہے کہ جج دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور وکیل اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو طلب کر سکے یا بلا سکے۔ تو یہ قانون کی کمزوری ہے جو وہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر کبھی
ہماری زندگی میں سیدھی ہو گئی تو بہت اچھی بات ہوگی، ورنہ مشکل نظر آتا ہے۔ کیوں کہ جو قانون آپ بناتے ہیں وہ آپ لوگوں کی سہولیات کے لیے ہوتے ہیں، غریبوں کی سہولیات کے لیے نہیں ہوتے۔ تو آپ کو چاہیے تھا، چونکہ آپ کے خاندان کے اوپر الزام تھا، یا مجرم نہیں تھے، ملزم تو تھے، تو آپ جب سعودی عرب عمرے پر جا رہے تھے اور اسی طریقے سے ترکی کے دورے پر جا رہے تھے، تو آپ کا بیٹا، آپ کے بھتیجے، ان جو ہے مسلم ممالک کے ایک جو سرکاری وفد تھے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے جو ہے بزنس کے معاملات طے کر رہے تھے۔ قوم دیکھ رہی تھی، جو کہ میرے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے تھا، اور نہیں تو جو کچھ ہوا سو ہوا، آگے آپ اس کے اوپر غور کر لیں۔ رہا سوال یہ جو آپ نے پٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے، یہ پاکستانی عوام ابھی جاگ چکی ہے، اس کا فیصلہ 17 تاریخ کو ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کے جو آپ نے وزیر مشیر ان میں بھیجے ہوئے ہیں، ان کو ایکٹیو کیا ہوا ہے، وہ مختلف معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم بھی ایک دیہاتی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پیسوں کی آفر بھی کی جا رہی ہے، لوگوں سے جو ہے کام کرنے کی جو ہے گارنٹی بھی دی جا رہی ہے کہ جی یہ بندہ ہوگا، یہ آپ کے کام جو ہے الیکشن جیتنے کے بعد کرے گا۔ اور مختلف جو ہے سرکاری ملازمین یا فیکٹری ملازمین کے جو کرندے ہیں، جو آپ کی پارٹیوں سے ہیں یا سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان ملازمین کو ہر صورت میں آپ نے ووٹ ڈلوانا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ووٹ کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ اور دوسرے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس سے پہلے مختلف دھمکیاں میرے خیال میں دی جا چکی ہیں کہ اگر آپ کے ادھر جو ہے آپ نے ہمارے معیار کے مطابق نتیجہ نہ دیا تو آپ کی پوسٹنگ دور دراز علاقوں میں کر دی جائے گی، جو کہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ الیکشن شفاف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کرتے اور شفاف انتخابات کراتے، تو ایک تو تجربہ ہو جاتا ہے ضمنی انتخابات میں، اور آپ کے شکوک بھی دور ہو جاتے کہ اس کے اندر جو ہے فائدہ یقیناً آپ کو پہنچتا، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے زیادہ تر جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں پاکستان کے اندر دھاندلی زیادہ الیکشن ہوتے ہیں، شفاف الیکشن نہیں ہوتے، جو فرشتے یا جو ہے ہوائی مخلوق ہے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، ہمارا اشارہ ان کی طرف نہیں ہے، بلکہ سویلین کے اندر جو آپ کی ہوائی مخلوق ہے یا جن کو آپ نے بھرتی کیا ہوا ہے، جن کو آپ مرات دیتے ہیں، وہ لوگ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہی بدقسمتی پاکستان کی ہے۔ جب یہ چیزیں پاکستان سے ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور پاکستان کی عوام زندہ باد۔ 17 کے الیکشن کے اندر قوم نکلے اور جس کو چاہے ووٹ دے، لیکن اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں اور ملک کے اندر جو ہے حق سچ کا بول بالا کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔